السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی برکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا، سجدہ سہو کا بیان۔ بہرحال اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سجدہ سہو کا بیان۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ جو چیزیں نماز کے اندر واجب ہے، اگر ان میں سے ایک بھی چیزیں بھول کر چھوٹ جائے تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخر میں اتحیات پورا پڑھنے کے بعد داہنے کی طرف سلام پھیر کر 2 سجدہ کریں، اور اب پھر سے اتحیات مکمل پڑھ کر اور درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ مسئلہ 1، اگر کوئی واجب چھوٹ گیا اور اس کے لیے سجدہ سہو نہ کیا اور نماز ختم کر دی تو نماز کا دہرانا واجب ہے۔ مسئلہ 2، اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ نماز دہرانا واجب ہے۔ مسئلہ 3، جو باتیں نماز میں فرض ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ جائے تو نماز نہ ہوئی، اور یہ کمی سجدہ سہو سے بھی پوری نہیں کی جا سکتی بلکہ پھر سے نماز دہرانا فرض ہے۔ کن باتوں کو چھوڑنے سے سجدہ سہو نہیں؟ مسئلہ 4، وہ باتیں جو نماز کے اندر سنت یا مستحب ہے، جیسے توج، تسمیہ، آمین، تکبیرات، انتقال، تسبیحات، ان کے ترک سے سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز ہو گئی، مگر نماز دہرا لینا بہتر ہے۔ مسئلہ 5، ایک نماز میں کئی واجب چھوٹ گئے تو ایک بار وہی سجدہ سہو کے سب کے لیے کافی ہے، چند سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ 6، قاعدہ اولیٰ میں پوری اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں اتنی دیر کی کہ جتنی دیر میں اللہم صلی علی محمد پڑھ سکے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ چاہے کچھ پڑھے یا خاموش رہے، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ 7، کہ رات وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا اور اتنی تاخیر ہوئی یعنی دیر ہوئی کہ 3 بار سبحان اللہ کہہ سکے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ 8، دوسری رکعت کو چوتھی رکعت سمجھ کر سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا تو نماز پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ 9، تعدیل ارکان بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ 10، مقتدی اتحیات ختم کرنے پایا تھا کہ امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو مقتدی پر واجب ہے کہ اپنی اتحیات پوری کر کے کھڑا ہو، اگرچہ دیر ہی ہو جائے۔ مسئلہ 11، مقتدی نے رکوع سجدے میں 3 بار تسبیح نہ کہی تو امام نے سر اٹھا لیا تو مقتدی بھی سر اٹھا لے اور باقی تسبیح چھوڑ دے۔ مسئلہ 12، جس شخص نے بھول کر قاعدہ اولیٰ نہ کیا، یعنی 4 رکعت کی جو دوسری رکعت کی قاعدہ ہے وہ بھول کر نہ کیا تو اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگا تو اگر ابھی اتنا کھڑا ہوا کہ قاعدہ کے قریب ہے تو بیٹھ جائے اور قاعدہ کرے، نماز صحیح ہے، سجدہ سہو لازم نہ آیا۔ اور اگر اتنا اٹھا کے کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا تو پھر کھڑا ہی ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ 13، اگر قاعدہ آخرہ کرنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو اسے چھوڑ دے اور بیٹھ جائے اور نماز پوری کرے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض نماز جاتی رہی۔
اور اگر چاہے تو ایک رکعت اور ہی ملائے سوائے مغرب کے، اور یہ نفل ہو گئی، فرض پھر سے پڑھے۔ مسئلہ 14 اگر قاعدہ آخرہ باقدر تشہد پڑھ کے بھول سے کھڑا ہو گیا تو بیٹھ جائے جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، اور بیٹھ کر سلام پھیرے، سجدہ سہو کرے، اور جب اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض جب بھی پورے ہو گئے لیکن ایک رکعت اور ملائے اور سجدہ سہو کرے، دونوں رکعت نفل ہو گئی لیکن مغرب کی نماز میں نہ ملائے۔ مسئلہ 15 ایک رکعت میں 3 سجدے کیے یا 2 رکوع کیے یا قاعدہ اولا بھول گیا تو سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ 16 قیام، رکوع، سجود۔ قاعدہ آخرہ میں ترتیب فرض ہے، لہٰذا اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا پھر قیام کیا تو یہ رکوع جاتا رہا، اگر قیام کے بعد پھر رکوع کیا تو نماز ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ اسی طرح رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پھر سجدہ کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ 17 قیام، رکوع، سجود اور قاعدہ آخرہ میں ترتیب فرض ہے، یعنی جس کو پہلے ہونا چاہیے وہ پہلے ہو اور جس کو پیچھے ہونا چاہیے وہ پیچھے ہو، اور اگر پہلے کا پیچھے اور پیچھے کا پہلے کر لیا تو نماز نہ ہوگی۔ جیسے کسی نے رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا تو نماز نہ ہوئی، ہاں اگر سجدے کے بعد دوبارہ رکوع اور پھر سجدہ کرے یعنی ترتیب وار کر لے تو نماز ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا تو نماز نہ ہوئی، البتہ قیام کے بعد پھر رکوع کرے تو ہو جائے گی۔ مسئلہ 18 نفل نماز کی ہر قاعدہ آخرہ ہے، یعنی فرض ہے، اگر قاعدہ نہ کیا بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے، اور واجب نماز مثلاً وتر فرض کے حکم میں ہے، لہٰذا اگر وتر کا قاعدہ اولا بھول جائے تو وہی حکم ہے جو فرض کے قاعدہ اولا بھولنے کا ہے۔ مسئلہ 19 اگر دعائے قنوت یا تکبیر قنوت بھول گیا ہو تو سجدہ سہو کرے۔ تکبیر قنوت سے مراد وہ تکبیر ہے جو قرأت کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کے لیے کہی جاتی ہے۔ مسئلہ 20 عیدین کی سب تکبیریں یا بعض بھول گیا یا زائد کہے یا غیر محل میں کہے، ان سب تمام صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز کل ملتے ہیں اگلے موضوع پر اگلے ویڈیو میں۔